یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، کرنا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نکت دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، نبی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وكلنا محمد. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ایمان، برادران ایمانی و برادران مسلمین، وہ سیدھا کرنے بولو. پروردگار سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جنہوں نے مظلوم کربلا کے غم کے منانے کے لیے، ماتم کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اور ان ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے جو اس جلوس کے لیے دامے درہمے سخنے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا. پروردگار ان تمام عزاداروں کو بھی سلامت رکھے. میرے عزیزو، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اس پراشوب ماحول میں بھی آپ اکٹھا ہوئے مظلوم کا غم منانے کے لیے. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، ورنہ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر حکومت کے قوانین سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں بیماری کا خوف ہے. غور کر رہے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں بیماری کا خوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی محبت کم پڑ گئی، بیماری کا خوف زیادہ ہو گیا. بیماری کا خوف زیادہ ہو گیا. مگر میرے عزیزو، ابھی آپ نظامت میں مصرے سن رہے تھے کہ غازی کے پھریرے کو لے کر کے، غازی کو علم کو لے کر کے ہر باطل پر اگر حملہ کر دیا جائے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. پورے کائنات کی شفایابی جہاں سے ملتی ہے اس در کا نام ہے حسین ابن علی. اب آپ اگر آج کل کی اس بیماری کے طور پر خوف کھاتے ہیں تو یاد رکھیں میرے عزیزو، یاد رکھیں، ٹھیک ہے ڈرنا ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مگر میرے عزیزو اس عباس کے علم میں وہ کمال ہے کہ جو بڑی سے بڑی بیماری سے بھی شفا دے دیتا ہے، بڑی سے بڑی بیماری سے بھی شفا دے دیتا ہے. کیونکہ اس علم کو لہرانے کے لیے، پھیرانے کے لیے یہ علم ہواؤں کا محتاج نہیں ہوتا. نہیں توجہ کر رہے ہیں میرا دیکھ. پورے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی ملک کے جھنڈے کو دیکھ لیں، کسی بھی ملک کے پھریرے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کیسے پھیراتا ہے، کیسے لہراتا ہے. بھئی صورت کیا ہوتی ہے؟ صورت یہی ہوتی ہے نا کہ ایک طرف ڈنڈا ہوتا ہے، دوسرے طرف اس کا کپڑا ہوتا ہے. وہ محتاج ہوتا ہے ہواؤں کا. جب ہوا چلے گی تب وہ پھیرائے گا، جب ہوا چلے گی تبھی وہ پھیرائے گا. اگر ہوا نہیں چل رہی ہے تو وہ رکا رہے گا، وہ لٹکا رہے گا. مگر میرے عزیزو، عباس کے علم میں مگر ایسی صورت نہیں ہے. اس علم کے جو پھریرے کی بات ہے، اس علم کے جو پٹکے کی بات ہے، اس کی صورت اسلام نے، معصومین نے ہمیں ایسی بتائی ہے کہ جب بھی ہوا سامنے آتی ہے عباس کے علم کو دیکھنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے.
عباس کا پرچم، عباس کا علم، عباس کے علم میں وہ کمال ہے کہ ہوا بھی سامنے آئے تو کنارہ کر لیتی ہے۔ سننا چاہیں گے عباس کی فضیلت؟ سننا چاہیں گے؟ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک جملہ اور سناتا ہوں، ارادہ نہیں رکھتا تھا یہ جملہ سنانے کا، پھر مگر باب الحوائج کی بات آ گئی ہے، علم مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے دھوکہ، ایک لفظ ہے دھوکہ، مگر میرے عزیزوں مثال کے طور پر میرے پاس بیٹھا ہوا جو بندہ ہے، رات کا وقت ہے نا، میرے پاس جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کہے مولانا عادل صاحب یہاں تقریر کر رہے ہیں، اسے دھوکہ نہیں ہے۔ کوئی وہاں امام بارگاہ کے پاس سے دیکھے، اسے شبہ ہو جائے کہ مولانا عادل صاحب تقریر کر رہے ہیں یا اوم صاحب تقریر کر رہے ہیں، توجہ میرے عزیزو، اسے شبہ ہو جائے، وہ اس دھوکے میں پڑ جائے کہ نہیں لگتا ہے کہ عادل صاحب نہیں ہیں یہ اوم صاحب ہیں، توجہ رہے میرے عزیزو، اسے دھوکہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھے گا نہیں عادل صاحب نہیں ہیں وہ اوم صاحب ہیں۔ مگر میرے عزیزو اگر یہی بات دن میں بھی وہ کہے، رات کے اندھیرے میں کہہ رہا ہے تو بات تسلیم کی جا سکتی ہے، اگر دن کے اجالے میں کر رہا ہے تو تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کہ وہ کہا جائے گا کہ اسے دھوکہ ہو گیا کہ وہ دن میں بھی تقریر کر رہے تھے پھر بھی نہیں پہچانا۔ تاریخ اسلام میں دو دھوکے ہوئے ہیں، دو طرح کے دھوکے ہوئے ہیں، ایک شب ہجرت کی رات ہوا تھا، ایک صفین کے میدان۔ تاریخ اسلام میں دو دھوکے ہوئے، ایک شب ہجرت کی رات ہوا تھا، ایک صفین کے میدان میں ہوا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ شب ہجرت کی رات علی کو نبی سمجھا گیا، صفین والے دن میں عباس کو علی سمجھا گیا۔ سبحان اللہ۔ رات کا دھوکہ تھا ہجرت کا، صفین کا دھوکہ دن کا دھوکہ تھا۔ بھائی اگر رات میں کنفیوز ہوتا ہے، کشمکش میں پڑتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے تو شاید تسلیم کیا جائے ہاں بھائی اندھیرا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے چادر کے اندر، بھائی وہاں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہوا ہوگا دھوکہ۔ مگر صفین کے میدان میں دن کا اجالا تھا، سورج آسمان پہ تھا، عباس تلوار لیے ہوئے جنگ کے میدان میں تھے، کبھی اس ظالم کا سر، کبھی اس ظالم کا سر، کبھی اس ظالم کا سر، ایک کے بعد ایک سروں پہ سر اڑتے جا رہے تھے۔ پتہ چلا کمال یہ تھا کہ عباس میں اور علی میں مشابہت اتنی تھی کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، قد و قامت کے اعتبار سے بھی، اور عباس کی شجاعت کے بھی اعتبار سے بھی عباس بالکل علی نظر آ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل عباس بالکل علی نظر آ رہے تھے۔ اس خانوادے کا کمال یہی ہے میرے عزیزو، کمال ہی یہی ہے، کوئی شبیہ رسول تھا تو کوئی شبیہ علی تھا۔ توجہ میرے عزیزو، کوئی شبیہ رسول تھا تو کوئی شبیہ علی تھا۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کی ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، مشہور و معروف حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں نا، سب نے سنا ہوگا، تمام ذاکرین سے، علماء سے، واعظین سے آپ نے سنا ہوگا، میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرے کل کے کل محمد۔ مسلمانوں نے بھی اس حدیث کو لکھا، برادران اہل سنت نے بھی اس حدیث کو لکھا، مگر کاش میرے عزیزو اس حدیث پر غور و فکر کر کے سمجھ لیے ہوتے تو آج جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ نہ ہو رہے ہوتے۔ حالات حاضرہ سے آپ واقفیت رکھتے ہیں، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بل پاس کر دیا گیا ہے، اہل بیت کو بھی رضی اللہ لکھیے، اہل بیت کو بھی رضی اللہ لکھیے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات اہل بیت کو رسول سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، رسول سے زیادہ۔ اگر اس حدیث کو بھی سمجھ لیتے تو یہ جملہ نہیں کہتے،
ہم بعد رسول تمام معصومین کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر فوقیت نہیں دیتے، توجہ میرے عزیزو، ان پر فوقیت نہیں دیتے، لکھنے کو لکھ دیا، قانون بنانے کو بنا دیا گیا، انہیں سے پوچھو بھیا یہ بتاؤ کہ نبی کیا تھے؟ کیا سردار انبیاء تھے؟ سردار انبیاء تھے، سید الانبیاء تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے۔ دیکھیں اعتراض کیا تھا کہ ہم معصومین کو، اماموں کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ بھیا پوچھئے ان سے نبی کون تھے؟ کہ سید الانبیاء تھے، سید المرسلین تھے، جتنے رسول آئے ان سب کے سردار تھے، جتنے نبی آئے ان سب کے آقا تھے، جتنے نبی آئے ان سب کے سردار تھے۔ تو یہ بتائیے آخری نبی حضرت محمد کیا آدم سے افضل تھے یا نہیں تھے؟ نوح سے افضل تھے یا نہیں تھے؟ ابراہیم سے افضل تھے یا نہیں تھے؟ اسماعیل سے افضل تھے یا نہیں تھے؟ عیسیٰ سے افضل تھے یا نہیں تھے؟ موسیٰ سے افضل تھے یا نہیں تھے؟ تو ہر مسلمان مجھ سے بے ساختہ کہے گا کہ ہاں ہاں بالکل وہ ان سے افضل تھے، بالکل وہ ان سے افضل تھے۔ تو یہ بتائیے ہم نے کہا انبیاء پر معصومین کو بڑھایا جب نبی نے کہہ دیا میرا اول بھی محمد، میرا اوسط ہے؟ جب نبی نے خود کہہ دیا، جب نبی نے خود کہہ دیا ہم سب کے سب محمد ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ علی بھی آدم سے افضل، حسن بھی آدم سے افضل، حسین بھی آدم سے افضل، اور جو ہے میرا عزیزو حسین بھی آدم سے افضل۔ پتا چلا یہ جتنے ہیں سب کے سب محمد ہیں۔ اگر ان کے فضائل و کمالات دیکھنے کے بعد شک و شبہ ہو تو نبی کو دیکھ لینا، سمجھ میں آ جائیں گے ان کے فضائل و کمالات، ان کی صفات سب آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے گی۔ توجہ رہے میرے عزیزو، میں نے کیا کہا؟ علی اکبر شبیہ رسول، باب الحوائج شبیہ مولا کائنات، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جتنے معصومین ہیں سب نبی سے، تمام انبیاء سے افضل ہیں الا آخری رسول، الا آخری رسول۔ اب انصاف سے بتائیے اگر ہم حسین کو آدم سے افضل کہیں تو مسلمان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر ہم حسین کو نوح سے بھی افضل کہیں تو مسلمانوں کو تکلیف، سب کے سب محمد ہے نا۔ اب حسین نے ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیا، مظلوم امام نے ایسا کارنامہ انجام دے دیا کہ وہ آج تک یاد ہے دنیا کو، دنیا پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال کربلا کربلا حسین حسین کرنے کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ تم نے سمجھا ہی نہیں کیا مطلب ہے۔ ہمارا یہ عمل جو ہے یہ قرآن کی روشنی سے ہے، توجہ میرے عزیزو، یہ قرآن کی روشنی میں ہے۔ ہم یہ کربلا کربلا ہر سال اس لیے کرتے ہیں، پروردگار قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے آدم کے قصے کو سنایا ہے تمہاری عبرت کے لیے، تمہارے سیکھ کے لیے، تمہیں جاننے کے لیے، تمہیں پہچاننے کے لیے، تمہیں سیکھنے کے لیے۔ آدم کا قصہ سیکھنے کے لیے، نوح کا قصہ سیکھنے کے لیے، ابراہیم کا قصہ سیکھنے کے لیے، اسماعیل کا قصہ سیکھنے کے لیے، موسیٰ کا قصہ سیکھنے کے لیے، عیسیٰ کا قصہ سیکھنے کے لیے۔ پر وہ پتا چلا قرآن میں جتنے بھی قصائص بتائے گئے ہیں وہ سب آپ کے سیکھنے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ تو جب حسین بھی محمد کے جیسا ہے تو حسین کا واقعہ بھی ہم دنیا کو بتاتے ہیں تاکہ کربلا سے سیکھتے رہو، تاکہ تاکہ تم کربلا سے سیکھتے رہو۔ ایک فقرہ اور سن لیجئے، اسی کربلا سے یہی ماتم ہے جس کی وجہ سے ان کا دل پھٹتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل پھٹتا ہے، اعتراضات کی انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو حد تو تب ہو گئی، نوبت تو یہ آ گئی کہ ان حالات میں آنے کے بعد یزیدیت زندہ باد کے نعرے بھی لگائے جانے لگے، یزیدیت زندہ باد کے نعرے بھی لگائے جانے لگے۔ تمام علماء نے الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے انداز میں جواب دیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک الگ انداز میں جواب دیتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ زندہ باد لگاتے ہیں لگائیں، شوق سے لگائیں،
مگر جیسے ہم لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، اسی طرح سے آپ بھی یزیدیت زندہ باد لگائیں۔ توجہ میرے عزیزو، جیسے ہم لگاتے ہیں ویسے ہی آپ بھی لگائیں۔ تو آپ کیسے لگاتے ہیں؟ کہ ہم اپنے عزا خانوں میں مجلسیں کر لینے کے بعد جلوسوں کو لے کر کے باہر نکل جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تقریروں میں بتاتے ہیں دنیا کو کہ حسین کون تھا۔ دنیا اکٹھا ہوتی ہے، تماشائی بن کے دیکھ رہی ہوتی ہے، تقریریں سننے کے بعد سوال کرتی ہے، بھیا یہ جو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ نعرہ ہے کیا؟ یہ تھے کون؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ یہ شہید کیوں ہوئے تھے؟ تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ حسین کا بابا کون تھا، ہم اسے بتاتے ہیں کہ حسین کی ماں کون تھی، ہم اسے بتاتے ہیں کہ حسین کا بابا کون تھا، ہم اسے بتاتے ہیں کہ حسین کی ماں کون تھی، حسین کا نانا کون تھا۔ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ بتاتے ہیں کہ حسین کا بابا علی تھا، حسین کی ماں زہرا تھی، حسین کا دادا ابو طالب تھا، حسین کے نانا رسول تھے، حسین کے نانا رسول تھے۔ اگر تم یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو تو تم نے بتاؤ کہ یزید کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، اس کا نانا کون تھا، اس کی ماں کون تھی۔ ہم لگاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ حسین کون تھے، ان کا بابا کون تھا۔ جملہ یہی نہیں رکتا، اور آگے جاتا ہے، جملہ سنیے گا میرے عزیزو۔ ہم بتاتے ہیں کہ حسین کے بابا علی تھے، حسین کی ماں زہرا تھی، حسین کا دادا ابو طالب تھا، حسین کے نانا رسول تھے۔ دنیا کو ہم نے بتا دیا۔ اب بھیا کارنامہ کیا انجام دیا تھا، فضیلتیں کیا ہیں ان کی، ہم فضیلتیں بھی بتاتے ہیں کہ حسین وہ ہے۔ دیکھیں بڑے بند الفاظ میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں گا، ایک جملہ بڑے بند الفاظ میں، صاحبان فہم کا مجمع ہے، سمجھیے گا، اشارہ سمجھیے گا میرے عزیزو۔ ہم بتاتے ہیں دنیا کو حسین بڑی ہی باکمال شخصیت کا نام ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا کمال تھا حسین میں کہ جس وقت پیدا ہوئے ہیں، جس وقت دنیا میں آئے ہیں، اس وقت بزم ملائکہ میں ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے پروبال چھین لیے گئے تھے، جس کے پروبال چھین لیے گئے تھے۔ وہ زمین پر آیا تھا کاہے کے لیے؟ مبارکباد کے لیے رسول کے پاس۔ رسول نے کیا کہا؟ اس کے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کر دو، اس کے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ تو حسین اس باکمال شخصیت کا نام ہے کہ دنیا میں آتے ہی جس وقت وہ دنیا میں آئے، اس نے فرشتوں کو پر عطا کیا۔ تم یہ بتاؤ یزید جب دنیا میں آیا تھا تو کتنے لوگوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ محمد و آل محمد۔ ہم بتاتے ہیں کہ حسین کون تھے، تم بھی بتاؤ یزید کون تھا۔ ہم بتاتے ہیں کہ حسین کا بابا کون تھا، حسین کی ماں کون تھی، حسین کے دادا کون تھے، حسین کے نانا کون تھے۔ تم میں ہمت ہے، تم یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو تو لگاؤ، شوق سے لگاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تم بھی تو بتاؤ کہ یزید کا باپ کون تھا، یزید کا دادا کون تھا، یزید کا نانا کون تھا، یزید کی ماں کون تھی۔ تم اگر لگاتے ہو تو لگاتے رہو۔ ہم جب جلوس لے کر کے نکلتے ہیں تو ہم دنیا کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حسین وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے، حسین وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بچایا ہے، حسین وہ ہے جس نے علی ولی اللہ کا تحفظ کیا ہے، حسین وہ ہے جس نے نماز بچائی ہے، حسین وہ ہے جس نے روزہ بچایا ہے، حسین وہ ہے جس نے دین بچایا ہے، حسین وہ ہے جس نے شریعت بچائی ہے، حسین وہ ہے جس نے اسلام بچایا ہے۔ ہم تو دنیا میں اتنی باتیں بتاتے ہیں، حسین نے یہ بچایا، حسین نے یہ بچایا، حسین نے یہ بچایا، حسین نے یہ بچایا، حسین نے یہ بچایا۔ اگر تم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو تو لگاتے رہو، مگر دنیا کو تم بھی بتاؤ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگانے والا کون تھا، مسجد نبوی کو سبل بنانے والا کون تھا۔
بتانا پڑے گا اگر اس غم سے ان مجلسوں سے چڑ ہے نا تو بتانا پڑے گا کہ اس کا کارنامہ کیا تھا، حسین کا کارنامہ کیا تھا۔ بہت توجہ، آخری فقرہ، اس کے بعد رفت مذاہب۔ اس غم سے، اس مجلس سے چڑ ہے، ایک دشمنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہیں سے حقائق کا اظہار کیا جاتا ہے، یہیں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے، مگر اسی سے چڑ ہے۔ مگر انصاف سے بتانا، سب سے گفتگو ہے، میری بات ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ اس دنیا میں آپ نے بہت سفر کیے ہوں گے، بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی، بہت سے لوگ آپ کے سماج میں ہر برادری کے ملے ہوں گے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا، کوئی ایسا بندہ ہے جس کے گھر کوئی مر گیا ہو اور اس کے محلے والے اس سے چڑ رہے ہوں؟ نہیں، ایسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ جس کے گھر کوئی مر جائے، کوئی غم ہو جائے، کوئی غم کی بات ہو جائے اور محلے والے اس سے چڑ رہے ہوں۔ کیا بات ہے یار، بیٹا مر گیا، سال بھر ہو گیا ابھی تک رو رہے ہو، 2 سال ہو گیا ابھی تک رو رہے ہو، 5 سال ہو گیا رو رہے ہو۔ کوئی چڑھتا ہے؟ نہیں چڑھتا، بڑی مظلومانہ نظر سے دیکھتا ہے، بیچارے کا جوان لال تھا مر گیا، بیچارے کا باپ تھا مر گیا، بچہ یتیم ہو گیا۔ کسی کے غم سے کوئی نہیں چڑھتا۔ توجہ رہے میرے عزیزو۔ ہاں، آپ کے سماج میں ایسی مثالیں دیکھنے کو مل جائیں گی، کسی کے کوئی خوشی ہو جائے، کسی کا بچہ IAS کا ایگزام کی تیاری کر رہا ہو، انٹرنس دے دے، ایک بار میں کراس کر جائے، اور کسی کا بچہ لیکھوالی بھی نہیں کراس کر پا رہا ہے، تو ایسے مقامات پر ایسا ہوتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، تقاضا انسانی ہے کہ چڑ محسوس ہو جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، کسی نے اپنے ہاں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے، چڑ ہو گئی، دیکھا دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں، فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ مگر میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا، دیکھیں، خوشی کے مقام پر چڑھنا فطرت کی بات ہے، مگر غم کے مقام پر چڑھنا یہ ایک الگ بات ہے۔ الگ بات کون سی؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ خوشی کے مقام پر چڑھنا، ہمارے ہاں ولادت ہو گئی، شاید کوئی چڑھ جائے کہ بیٹا ہو گیا، اس کی زمین جائیداد کا وارث ہو جائے گا۔ توجہ ہے میرے عزیزو، توجہ ہے، بیٹا ہو گیا، اس کی زمین جائیداد کا وارث ہو جائے گا، چڑھ جائے گا۔ ہم اپنی مجلسیں کرتے ہیں، ہم اپنی محفلیں کرتے ہیں، ہم اپنے جلوس نکالتے ہیں، مجلسوں سے چڑ ہے، بڑی عجیب بات ہے میرے عزیزو، مگر محفلوں سے چڑ ہے، مجلسوں سے چڑ ہے۔ محفلوں سے چڑ ہو جائے تو بات الگ ہے کہ 13 رجب کو ہم اپنے اماموں کی محفلیں کرتے ہیں، 3 شعبان کو اپنے امام کی محفل کرتے ہیں، 4 شعبان کو غازی کی محفل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تاریخیں معین ہیں، چڑ ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوشی کے موقع پر چڑ ہوئی ہے کہ ان کے اماموں کی تاریخیں بھی انہیں معلوم ہے۔ چڑ ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اماموں کی تاریخیں انہیں معلوم ہے، انہیں معلوم ہے، مگر انہیں ان کے اماموں کی تاریخ ولادت بھی نہیں پتا، تاریخ ولادت بھی نہیں پتا، مگر واحد یہ غم ایسا غم ہے، پتہ نہیں کون سی یہ چوٹ پہنچاتا ہے دلوں کو کہ ان مجلسوں سے دشمنی ہونے لگتی ہے۔ مگر ایک بات میں عرض کر دوں، آپ کی وسطی میں شاید عرض کیا ہے یا نہیں عرض کیا ہے، ان مجلسوں سے دشمنی رکھنے والا، ان مجلسوں سے بیر رکھنے والا، یا جان لیجئے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا۔ پوچھا کیسے؟ کا وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس سے دشمنی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ مجلسوں میں ہوتا کیا ہے، آدم کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، نوح کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، ابراہیم کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، اسماعیل کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، نوح کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، زکریا کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، موسیٰ کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، عیسیٰ کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، نماز کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، روزے کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں میرے عزیزو؟ روزے کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، خمس کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، تولی کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، تبرے کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، توحید کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، نبوت کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے، امامت کا تذکرہ اس مجلس میں ہوتا ہے۔ دشمنی کا ایسے ہے مجلس حسین سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجلس سے دشمنی کرنے والا توحید کا دشمن ہے، مجلس سے دشمنی کرنے والا نبوت کا دشمن ہے، امامت کا دشمن ہے، قیامت کا دشمن ہے۔
مجلس سے دشمنی مطلب نماز سے دشمنی، مجلس سے دشمنی مطلب روزے سے دشمنی، مجلس سے دشمنی مطلب حج سے دشمنی، مجلس سے دشمنی مطلب زکات سے دشمنی، مجلس سے دشمنی مطلب یہ ہوا کہ آدم سے دشمنی، مجلس سے دشمنی مطلب نوح سے دشمنی، مجلس سے دشمنی اس کا مطلب ابراہیم سے دشمنی، مجلس سے دشمنی اس کا مطلب محمد سے دشمنی، مجلس سے دشمنی مطلب علی سے دشمنی، مجلس سے دشمنی مطلب حسن سے دشمنی۔ توجہ رہے میرے عزیزو، چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ یہ مجلسیں بند ہو جائیں، یہ مجلسیں رک جائیں، تو میں آج دنیا کے ہر دشمن مجلس کو اعلان کر کے بتا دوں کہ جب زندہ یزید اپنے گھر میں مجلس حسین نہ رکوا سکا، جب زندہ یزید اپنے گھر میں مجلس حسین نہ رکوا سکا تو آج یہ مردہ یزید کے چاہنے والے کیا مجلس حسین رکوا پائیں گے؟ نہیں رکوا سکے، نہیں رکوا سکتے، کیونکہ اس ذکر کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ یہی وہ مجلس ہے جو ہم حسین کی یاد میں مناتے ہیں، یہی وہ ماتم ہے جو ہم مظلوم کی یاد میں مناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، دو جملے مسائب کے پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا، تقریر کو یہی تمام کر دوں گا۔ اس کے بعد دیگر ذاکرین ہیں وہ آپ کے سامنے فضائل و مسائب بھی پیش کریں گے۔ میرے عزیزوں، آج 9 سفر ہے نا، چاند رات ہوئی، چاند نکلا، آپ نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ان پابندیوں کے باوجود بھی آپ نے اپنے اپنے گھروں میں بھی ماتم کیا ہوگا۔ جن مقامات پر زیادہ پابندی عائد تھی وہاں بھی مجلسیں ہوئی ہیں، مگر جیسے ہر سال ہوتی تھیں ویسے نہیں، گھروں گھروں میں مجلسیں ہوئی ہیں، گھروں گھروں میں ماتم ہوا ہے، گھروں گھروں میں مصائب پڑھے گئے ہیں۔ کیوں پڑھے گئے؟ کیونکہ یہ مظلوم کا ذکر ہی ایسا ہے، یہ رک نہیں سکتا، دنیا لاکھ کوشش کر لے یہ رک نہیں سکتا۔ مگر میرے عزیزوں، ہم باہر رہتے ہیں، ذاکرین ہیں، الگ الگ لوگوں سے سامنا ہوتا ہے۔ ہم نے لوگوں سے گفتگو کر کے مشاہدہ کیا کہ لوگ بڑے بے بس و مجبور نظر آئے اس برس محرم میں۔ آپ کے ساتھ بھی شاید بے بسی رہی ہو، شاید آپ کے پاس بھی مجبوری رہی ہو، شاید آپ کے گاؤں میں آپ نے مجلسیں کر لی ہوں، جلوس اس طریقے سے نہیں نکالا ہو، شاید مجلسوں میں اس طریقے کا مجمع نہیں ہو پاتا ہو، شاید مجلسوں میں اس طریقے کا تبرک نہیں ہو پاتا ہو، مگر میرے عزیزوں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے کی بے بسی تھی۔ ہم نے لکھنؤ میں دیکھا کہ بعض گھروں میں آج بھی ابھی تک تعزیے رکھے ہوئے ہیں، کربلا لے جانے کی اب تک ان کی تمنا نہ پوری ہو سکی۔ میرے عزیزوں، بے بسی کا احساس ہوا تھا، پہلی محرم آئی، مجلسیں کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا ہوگا، دوسری محرم آئی پھر بے بسی محسوس کی، ہائے مولا کا غم بھی کھل کے نہیں منا سکتے۔ محرم ایک کے بعد ایک تاریخ گزرتی گئی ہوگی، مگر انصاف سے بتانا، جب 10 محرم آئی تھی تو کیا خود کو روک پائے تھے گریہ کرنے سے؟ ہائے مولا، یہ دن آ گیا کہ ہم آپ کا تعزیہ لے کے کربلا بھی نہیں جا سکتے۔ ہائے مولا، یہ دن آ گیا کہ ہم آپ کا تابوت لے کر کے کربلا دفن کرنے بھی نہیں جا سکتے۔ میرے عزیزوں، اپنی بے بسی کا احساس ہوا ہوگا نا کہ ہائے مولا، اتنی بے بسی، اتنی مجبوری کہ ہم کربلا تک آپ کا تعزیہ اور آپ کی تربت اور آپ کا تابوت بھی نہیں لے جا سکے، غازی کا علم بھی نہیں لے جا سکے۔ اتنی مجبوری
اتنی بےبسی کے عالم میں گھر میں بیٹھ کے گریا کیا ہوگا, گھر میں بیٹھ کے روئے ہوگے, گھر میں بیٹھ کے ماتم کیا ہوگا. اپنی بے بسی پہ رونے والوں ذرا تصور کرنا کہ کربلا کے میدان میں سید سجاد کتنا مجبور تھا, جہاں پر بابا کا لاشا, کہیں بھائی کا لاشا, کہیں اصحاب و انصار کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. را خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے سید سجاد کی بے بسی اور بے کسی کتنی تھی کہ زندہ رہتے ہوئے بھی, صحیح سلامت ہوتے ہوئے بھی اپنے بابا کے لاشے پر نہ جا سکے, اپنے بابا کے لاشے کو دفنا نہ سکے. آپ نے اس برس صرف تعزیہ نہیں دفنایا تو خوب گریا کیا, صرف تابوت نہیں دفنایا تو خوب گریا کیا, مگر سجاد سے پوچھو, سجاد سے پوچھو, صرف وہ بے بسی نہیں تھی, سجاد کی بے بسی کا عالم یہ تھا, سجاد کی بے بسی کا عالم یہ تھا جس کے امامت کی پہلی رات شام غریبہ بنی تھی. سجاد کی بے بسی کا عالم یہ تھا